نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، امام ابو محمد عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں عمدۃ الاحکام، اور اس کتاب میں ہم شروع کیے ہیں کتاب الصلاۃ، اور آج ہمارے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو ہم اس سے شروع کریں گے. تفضل یا سعد. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. أما بعد، فيقول المصنف أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے پہلے حدیث گزری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا. اس کے متعلق عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم امامت کرو تو مصلیوں کا خیال رکھو، کیونکہ مصلیوں میں سے وہ ہیں جو عمر میں بڑے ہیں، جو بیمار ہیں، جن کی ضرورتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان سب کا خیال رکھتے ہوئے امام کو نماز پڑھانا ہے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا اس کی پہلی والی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ رکعت، رکوع، سجود ان سب میں مناسبت ہوا کرتی تھی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں نماز پڑھتے، جیسا کہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اکیلے میں جب نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے تو اتنا لمبا پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوکھ جاتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں تو پھر آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی سنت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑھتے تو بہت لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھا اور دوسری رکعت میں سورۃ النساء اور آل عمران. تو یہ کتنی لمبی نماز ہو سکتی ہے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے تو جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ما صلیت وراء امام قط، میں نے کبھی بھی، یہ جو لفظ ہے عربی میں قط، یہ استعمال ہوتا ہے ماضی کے لیے، گزرے ہوئے زمانے کے لیے، یعنی کہ اس میں یہ ہرگز نہیں ہوا. ما صلیت وراء امام قط، میں نے کبھی بھی کوئی بھی امام کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی. اخف صلاۃ،
یعنی کہ نماز جو ہے اخف کا مطلب ہے خفیف، خفیف سے کا مطلب بنتا ہے ہلکی پھلکی. ولا اتم صلاۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے تو اس کا خیال رکھتے تھے کہ مصلیوں کے اوپر مشقت نہ پیش آئے. تو مناسب اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ خیال رکھتے تھے کہ اس میں کسی بھی قسم کی خلل نہ ہو. اتم کا مطلب ہے تمام سے، یعنی کہ مکمل، تمام مکمل بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، لیکن ایسی نماز پڑھتے جو مصلیوں کے لیے مشقت نہیں بنتی تھی، ہلکی پھلکی نماز پڑھتے تھے. تو یہ سنت کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں یہ لحاظ رکھا جاتا ہے کہ نماز کے جو حقوق ہیں، اس کے ارکان ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے مستحبات ہیں، سب ادا کیے جائیں، کسی میں بھی کسی بھی قسم کا خلل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی نماز ہو جو مصلیوں کے لیے آسان ہو. نعم. قال رحمه الله عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. نعم. تو اس حدیث میں یہ حدیث لائے ہیں ابو قلابہ، اور ان کا نام ہے عبداللہ بن زید الجرمی البصری رحمہ اللہ. قال کہتے ہیں کہ جاءنا مالک بن الحویرث، مالک بن الحویرث صحابی ہیں، فی مسجدنا هذا، تو مالک بن حویرث اس مسجد میں تشریف لائے ان کی. قال، اور انہوں نے کہا انی لا اصلی بکم وما اريد الصلاۃ، میں تمہیں نماز پڑھاؤں گا. وما اريد الصلاۃ کا مطلب ہے کہ یہ نماز کوئی فرض نماز نہیں تھی بلکہ نفل نماز تھی. اصلی کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اور میں اس طریقے سے نماز پڑھوں گا جس طریقے سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. فقلت لأبی قلابہ، تو میں نے ابو قلابہ سے کہا کیف کان یصلی، کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے؟ تو ابو قلابہ نے کہا مثل صلاۃ شیخنا ھذا، تو ابو قلابہ نے ایک شیخ یعنی کہ ایک بزرگ کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بزرگ، یہ شیخ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے مالک بن الحویرث نماز پڑھتے، انہوں نے نماز پڑھایا، اور مالک بن الحویرث نے اسی طریقے سے انہیں نماز پڑھایا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا. اور یہ یہاں پر لائے ہیں، اور یہ شاہد ہے اس حدیث کی، کان یجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض، یعنی جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے بیٹھتے تھے اور اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے. تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ پہلی رکعت کے سجدے سے دوسری رکعت کو جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یا تیسری رکعت کے سجدے سے چوتھی رکعت کے لیے جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ ایک چھوٹے وقفے کے لیے بیٹھ کر اٹھنا، اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے. اور اہل العلم اس کو کہتے ہیں جلسۃ الاستراحہ، اس کو کہتے ہیں جلسۃ الاستراحہ. استراحہ کا مطلب ہے راحت طلب کرنا. تو یہ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہم اسی پر عمل کرتے ہیں. جب دوسری رکعت کو ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں پہلی رکعت کے سجدے سے، اور
چوتھی رکعت کے لیے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت کے سجدے سے ہم بیٹھ کر اٹھتے ہیں اور اپنے جو انگلیوں مٹھی بنتے ہیں مٹھی کو زمین پر ٹیکتے ہیں اور اس کا سہارا لیتے ہوئے ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جلسۃ الاستراحہ۔ اس جلسۃ الاستراحہ کے حکم میں داخل ہونے سے پہلے ابو قلابہ رحمہ اللہ جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہیں، ہمیں جان لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے وہ تابعی ہیں، اور تابعین میں سے بھی ان کا مرتبہ جو ہے ان کا مرتبہ ایک اعلیٰ مرتبہ ہے تابعین میں، اور ان کی پیدائش کا سال کون سا ہے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن ان کی وفات رحمہ اللہ 104 ہجری میں ہوئی، اور یہ کئی صحابیوں سے روایت کرتے ہیں، لیکن ان کے زیادہ تر جو روایات ہیں اس کو کہتے ہیں یہ روایت مرسل ہے۔ جنہوں نے مصطلح الحدیث پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ مرسل کا کیا مطلب ہے، اور جو نہیں جانتے ہیں مرسل کا مطلب کیا ہے تو ان کے لیے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے اس مقام پر کہ اگر تابعی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا یا ایسے کیا تو اس کو کہتے ہیں ارسال، اور اس طریقے کی جو حدیث ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مرسل، یعنی کہ تابعی صحابی کا ذکر نہیں کرتا ہے اور وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ارسال۔ لیکن ابو قلابہ رحمہ اللہ ارسال کرتے ہیں، بہت زیادہ ارسال کرتے ہیں، لیکن عموماً ان کے احادیث مسلم اور ابو داؤد میں پائی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو روایات ہیں یہ معتمد روایات ہیں، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور ان کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو قلابہ ان کے ذریعے کئی دوسرے علماء نے اپنی کتابوں میں ان کے اقوال بیان کیے ہیں، جیسا کہ ابو نعیم رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے جس کو الحلیہ سے مشہور ہے، اس میں انہوں نے ان کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ اپنی کتاب الابانہ جو عقیدے اور منہج کی کتاب ہے اس میں ابو قلابہ کے اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور امام اللالکائی نے بھی اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں ابو قلابہ کے اقوال ذکر کیے ہیں، اور امام الذہبی سیر اعلام النبلہ میں بھی ان کے اقوال ذکر کیے ہیں، اور عموماً ان کے اقوال جو ہیں وہ اہل البدع والاہواء کے ذم میں ہیں، خصوصاً خوارج، قدریہ، رافضہ، ان کو ابو قلابہ نے تنقید کیا ہے اور ان سے آگاہ کیا ہے کہ ان کی بدعات میں عوام نہ پڑ جائے۔ اور یہ قصہ مشہور ہے ابو قلابہ کا کہ انہیں بصرہ میں تھے تو انہیں قاضی کا عہدہ دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کو رد کر دیا، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور وہ بصرہ سے نکل کر چلے گئے ایک قریہ یا ایک شہر جو سوریہ میں پڑتا ہے، اس کا نام ہے درایا، تو وہاں پر وہ چلے گئے، درایا یا داریا اس طریقے کا کوئی قریہ تھا اس زمانے میں، تو وہ فرار ہو گئے اور انہوں نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سلف عہدے اور منصب کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، اس سے بھاگتے تھے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے انہیں کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو اس کا جواب دینے بھی سے وہ اکراہتے تھے اور دوسروں کی طرف اس کو توجہ کر دیتے تھے۔ تو یہ ابو قلابہ کے تعلق سے ہے۔ اور مالک بن الحویرث صحابی ہیں رضی اللہ عنہ،
وہ بھی بصرہ میں پہلے تو وہ جی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد وہ بصرہ چلے گئے اور بصرہ میں رہے، اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات 704 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ کی۔ تو یہ ان راویوں کے متعلق سے مختصر سی کچھ باتیں تھیں۔ جلسۃ الاستراحہ، اس کا حکم، اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر بڑھ گئی تھی، عمر میں بڑے ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سجدے سے سیدھے اٹھ کھڑے ہونے میں آپ کو مشقت ہوتی تھی، دشواری ہوتی تھی، تو اسی لیے اپنے ہاتھ ٹیک کر اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کے بل کھڑے ہوتے تھے اس کے بعد۔ تو یہ بعض علماء کا کہنا ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ عمل جو ہے مستحب ہے اور یہ نماز میں داخل ہے۔ جنہوں نے کہا ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے بلکہ ضرورت پر ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان میں سے ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ ہے، اور دوسرے بھی فقہا ہیں، لیکن اہل حدیث ظاہریہ یہ مانتے ہیں کہ یہ عمل مستحب ہے، تو اسی لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس پر تنقید نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اگر سنت سمجھ کر وہ عمل کرتا ہے جلسۃ الاستراحہ کا، تو پھر انشاءاللہ اس کو سنت پر عمل کرنے کا اجر ملے گا۔ نعم۔ قال رحمه الله عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه۔ تو عبداللہ بن مالک ابن بحینہ رضی اللہ عنہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی، جب بھی نماز پڑھتے تھے، فرج بین یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم سے دور کر دیا کرتے تھے، حتی، یہاں تک کہ یبدو بیاض ابطیہ، تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی، ایسے اپنے ہاتھوں کو یعنی کہ اپنے کونیوں کو اپنے جسم سے دور کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پہلے یہ بات گزری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا ہے کہ سجدے کے درمیان نماز پڑھنے والا اپنے کونیوں کو اپنے پیٹ کو لگائے، جس طریقے سے کوئی ایک جانور کرتا ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم سے دور رکھیں، بلکہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اس میں سارے اعضاء کو دور رکھنا ہے، یہ اس کا اصل ہے۔ اپنے ہاتھوں کو، خصوصاً اپنے کونیوں کو اپنے جسم سے دور رکھنا ہے، اپنے پیٹ پر اس کو نہیں لگانا ہے، گھٹنوں کو بھی پیٹ سے دور رکھنا ہے، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھٹنوں کو پیٹ پر نہ لگائے سجدے کے دوران، اور ان سارے حرکتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی حرکات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ ایک حدیث آ رہی ہے آگے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے ایک خونخوار جانور اپنے کونیوں کو زمین پر رکھتا ہے، اس طریقے سے زمین پر مت رکھو۔ تو یہ تفصیل میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور ساری مثالیں دی گئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جانوروں کی مثالیں دیتے ہوئے اپنے خصوصاً جو نماز کے جو حالات ہیں اس میں احتیاط کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی وہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ کوئی بھی اعضا ایک اعضا سے نہ لگے۔ اگر اس اصل سے صرف ایک ہی ایسا عمل ہے
جس کو ایک حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے درمیان اپنے 2 پیروں کو ملایا کرتے تھے. تو یہاں تک کہ یہ بات آئی ہے کہ اپنے دونوں ایڑیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے درمیان ملایا کرتے تھے اور انگلیوں کو یعنی کہ پیر کی انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو صرف یہ ایک ہی حرکت ہے یا ایک ہی حالت ہے جو جس کو کہتے ہیں اس میں استثناء ہے، یعنی کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو اپنے پیروں کو اپنے ایڑیوں کو ملایا ہے سجدے کے درمیان، لیکن اس کے علاوہ اصل یہی ہے کہ ہر ایک اعضا دوسرے اعضا سے نہیں لگے گا. اپنے ہاتھ کونیاں دور ہوں گی، گھٹنے دور ہوں گے اس طریقے سے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ اپنے کونیوں کو اپنے جسم سے اتنا دور کیا کرتے تھے جب تک کہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی دکھائی نہیں دیتی تھی. اس کے بعد قال رحمه الله وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. تو ابی مسلمہ سعید بن یزید تابعی کہتے ہیں کہ قال سألت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فینا علیہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نعل یعنی کہ اپنے سندل جس کو کہتے ہیں، نعل کا مطلب ہے سندل یا چپل کو عربی میں نعل کہتے ہیں اور جوتے کو حذا کہتے ہیں عربی میں، لیکن جو بھی پیر پر پہنا جاتا ہے اس کو اسے تعبیر کر سکتے ہیں. قال کیا انس بن مالک سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سندل میں نعلین میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نعم، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعل پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ سنت ہے اور اس کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے دوسرے حدیثوں میں. سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ اہل کتاب کفار کی مخالفت کرنا یہ ہماری شریعت کا اساس ہے. تو یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے، کیونکہ یہودی خصوصاً وہ اپنے جوتے یا سندل یا چپل پہن کر وہ اپنی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ مخالفت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت کیا گیا ہے. دوسری بات یہ حدیث میں آئی ہے کہ اگر کوئی گندگی دکھائی ہوئی نظر آئے، لگی ہوئی نظر آئے اپنے سندل پر یا جوتوں پر، تو اس کو مٹی سے صاف کیا جائے گا، نہ کہ پانی سے. مٹی پر رگڑ کر اس کو صاف کر دیا جائے گا اور پھر اس میں بھی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سنت ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ کس طریقے سے ان حدیث کی ترتیب انہوں نے دی ہے. تو یہاں پر جو بھی ذکر ہو رہے ہیں یہ احکام، یہ عموماً یہ جو مستحبات ہیں نماز میں، تو اس کے متعلق انہوں نے یہاں پر احادیث لائے ہیں. نعم. قال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے، ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، کان یصلی وهو حامل امامہ. تو امامہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی یعنی کہ امامہ، یعنی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسی کو اٹھائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. اور ابو العاص بن الربیع بن عبد شمس، ان سے بھی یہ حدیث مروی ہے رضی اللہ عنہ سے کہ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو امامہ کو بٹھا دیتے. وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب کھڑے ہوتے تو امامہ کو اٹھا لیتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے حرکات نماز میں جائز ہیں، خاص کر کے ضرورت پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ اپنی نواسی کو اٹھاتے تھے نماز میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حرکتیں خاص کر کے جب ضرورت پڑتی ہیں تو ایسی حرکتوں سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اور اہل العلم نے یہ ذکر کیا ہے کہ نماز میں جو حرکات کیے جاتے ہیں وہ 5 قسم کے ہیں، اور یہ 5 قسم کی حرکات جو الاحکام الخمسہ ہیں، 5 احکام جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، انہی سے ان کا تعلق ہے. سب سے پہلے وہ حرکت ہے جو واجب ہے. نماز کا اصل یہ ہے کہ کوئی بھی حرکت جو نماز سے تعلق نہیں ہے وہ نہیں کریں گے. نماز کے خاص اقوال ہیں اور نماز کے خاص افعال ہیں، صرف انہی کو ادا کیا جائے گا نماز میں، یہ اصل ہے. لیکن اگر اس اصل سے ہٹنا ہے تو پھر اس کے لیے ایک شرعی سبب یا شرعی عذر کی ضرورت پڑتی ہے. تو سب سے پہلے حرکت واجب ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت نماز پڑھ رہی ہے، اور اگر کوئی ایک زہریلا جانور داخل ہو جائے، سانپ، بچھو، کوئی بھی، اور اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس حالت میں وہ واجب ہو جاتا ہے. تو ایک یا دو مصلی جائیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، پھینکیں گے، پھر واپس آ کے نماز میں جم جائیں گے، اور اس سے ان کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کو سمجھیں طبیعت خراب ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس طریقے سے اس کو بچانا ہے، تو پھر ایسی حالت میں بھی اس کی مدد کے لیے فوراً 1-2-4 لوگ جو ہیں وہ جا کر اس کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ ایسے حرکات جو ہیں یہ واجب ہیں. دوسرے حرکات ہیں جو مکروہ ہیں، بے ضرورت حرکات کرنا، یہ مکروہ بھی ہو سکتے ہیں. بعض حرکات ایسے ہیں جو حرام ہیں، اور حرام وہ حرکات ہیں جیسا کہ انسان نماز میں خشوع اور خضوع کو چھوڑ کر دوسرے میں مشغول ہو جائے، موبائل نکال لیا، اپنے ناخنوں کو دیکھ رہا ہے، یا اس طریقے کے جو بیکار جو حرکات ہیں یہ حرام. چوتھے قسم کی جو حرکات ہیں وہ ہے مستحب وہ حرکات ہیں جو جائز ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر اگر صف میں آگے کے صف میں کوئی انسان، کوئی نماز پڑھنے والا نکل کر چلا گیا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ چلا گیا ہے، تو آگے کی صف میں اگر فراغ ہے، جگہ بن گئی ہے، تو صف مکمل کرنے کے لیے پیچھے والے صف سے کوئی شخص آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ حرکت جو ہے جائز ہے، مستحب ہے. اور 5ویں جو حرکت ہے وہ ہے مباح، جس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اور اہل العلم کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں جو حرکت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کو اٹھا لیا کرتے تھے اور سجدے میں امامہ کو زمین پر بٹھا لیا کرتے تھے، اور پھر جب کھڑے ہوتے تھے قیام کے لیے تو پھر اٹھا لیا کرتے تھے، تو یہ کہتے ہیں اہل العلم کہ یہ مباح ہے، جائز ہے. تو یہ 5 قسم کی حرکات اہل العلم نے ذکر کیے ہیں. تفصیل ہم دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کئی احادیث میں بھی آئے ہیں، اور فقہ کی کتابوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر تفصیل ہمیں مل سکتی ہے. اس کے بعد قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود
ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. نعم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعتدلوا فی السجود، اپنے سجود میں اعتدال قائم کرو. ولا يبسط احدکم ذراعیہ، ذراعیہ کا مطلب ہے دونوں کونیاں، اپنے دونوں کونیوں کو زمین پر نہ بچھا دو. انبساط الکلب، جس طریقے سے کتا اپنے کونیوں کو ٹیک کر بیٹھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے درمیان کونیوں کو زمین پر رکھنا، اس کو کتے کے بیٹھنے سے مشابہت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر ہم دیکھیں گے اعتدلوا فی السجود، یعنی کہ یہ حکم ہے، امر ہے، تو یہ واجب ہے اعتدال کرنا. یعنی کہ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ سجدوں کو جلدی جلدی نہیں کرنا ہے، بلکہ سجدوں کو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہوئے سجدہ کرنا ہے. اور دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ ایسا سجدہ مت کرو جیسا ایک کوا ٹھونگ مارتا ہے یا ایک مرغا ٹھونگ مارتا ہے زمین پر، کیونکہ یہ منافقین کی نشانی ہے. اور ولا یبسط، اور یہ نہیں ہے، تو نہیں کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر منع کیا گیا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے نماز میں. تو اسی لیے ہم اصول الفقہ میں پڑھتے ہیں کہ امر جو ہے یہ وجوب کے لیے ہے، واجب کے لیے ہے، اور نہیں جو ہے تحریم کے لیے ہے. تو لا یبسط یہ نہیں ہے، اور یہ ناجائز ہے، اور یہ مکروہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ناجائز ہے کہ کوئی شخص سجدے کے درمیان اپنے کونیوں کو زمین پر رکھے. بلکہ اس کے پہلے والی حدیث جو گئی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کونیوں کو زمین سے اوپر اٹھانا ہے اور اپنے جسم سے بھی ان کو دور کرنا ہے. تو اس حدیث کے ساتھ یہ باب ختم ہوا، اور انشاءاللہ یہاں پر رکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے آنے والے حدیث جو باب وجوب الطمأنینہ فی الرکوع والسجود، طمأنینہ خصوصاً اس کے تعلق سے مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث لائی ہے یہاں پر. جی ایک ہی حدیث لائی ہے انہوں نے یہاں پر اس باب میں. تو اس سے جو اہم احکام ہیں نماز کے متعلق، ارکان، واجبات، مستحبات، مبطلات، شروط، یہ سب اس کا خلاصہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. اور یہاں پر رکتے ہیں. وباللہ التوفیق، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.